حضرات گرامی کا ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ایک ہی ہے، حیبر حیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ او حیبر سے مار کھا کے دوڑنے والے یہودیوں، حضرت رسول اللہ کا لشکر انشاءاللہ تمہیں دوبارہ گرا کے رہے گا۔ حضرات گرامی قدر مسلمان حکمران آج اتنے ضعیف ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس و بے کس ہیں کہ یہود کے علاوہ عملی اقدامات تو بڑی دور کی بات ہے، زبانی اقدامات کرنے کے پر بھی آمادہ و تیار نہیں ہے۔ اوئے توئے کر کے ہی کہہ دے، اوئے کام کرنا چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور ظالموں اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ۔ اتنا بھی اگر مسلمان جمع ہو کے کہیں تو اللہ کی قسم یہود کی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج مسلمان اپنی تعلیمات پر شرمندہ ہیں، آج مسلمان اپنے نبی کے اسوے پہ شرمندہ ہیں، اور نبی کا اسوہ کیا تھا؟ تہذیب مدنی اور تہذیب یثرب کیا تھی؟ حضرات گرامی کا مولانا ظفر علی خان نے کہا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یثربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ انشاءاللہ یہود کا مقابلہ اہل اسلام انشاءاللہ کریں گے۔ ہماری پکار انشاءاللہ مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑے گی، اور جو مفکرین اسلام ہیں، مشاہیر اسلام ہیں، اور اسلام کے ترجمان رہنما ہیں، انشاءاللہ ان کی پکار کی وجہ سے حکمران بیدار ہوں گے، اور حکمرانوں کو اپنا قبلہ و کعبہ جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور حضرت اقبال کے شعر کے پلٹنا پڑے گا۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سناول، شمشیر و سناول، طاؤس اور باہر۔ اگر یہ ہم راستہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عروج ہی عروج ہے، اگر یہ راستہ نہ اپنایا تو پھر ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کے بدترین دشمن یہود اور مشرک ہیں، اور ان سے کسی خیر کی توقع کرنا اور اس بات کی توقع کرنا یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، یہ بات بالکل حیال ابس ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ حضرات گرامی قدر، یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے، حضرت عزیر کو ابن اللہ کہنے والے، بچڑے کی پوجا کرنے والے، اور اپنے علماء اور مذہبی رہنماؤں کو رب بنانے والے، اور اپنے آپ کو ابناء اللہ اور احباء اللہ کہنے والے، اور حضرات گرامی قدر انبیاء کی عصمت کے اوپر حملہ کرنے والے، ان کو گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دینے والے، اور حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرنے والے، آپ کے بارے میں طرح طرح کی مکروہ پلاننگ کرنے والے، آپ کی تکذیب کرنے والے، آپ کے کھانے میں زہر کو ملانے والے، اور آپ کے اوپر جادو کا حملہ کرنے والے، اور آپ کے بارے میں طرح طرح کے غلط قسم کے پلاننگ کو تیار کرنے والے، حضرات گرامی قدر وہ کیوں کر حضرت رسول اللہ کی امت کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ جنگی جرائم جس انداز کے اندر یہودیوں نے اس دور میں کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، مریضوں اور مجروحین کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ حضرات گرامی قدر امت جو ہے وہ بھنگ پی کے سو رہی ہے، امت جو ہے مدہوش ہے۔ اس مدہوش امت کو جگانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام اور قائدین نظام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بے بسوں نکاروں سے جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کی جستجو کر رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی ایک مرکز کے باہر پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور آج بھی علامتی پروگرام کو انشاءاللہ کیا جائے گا۔ آپ سارے انشاءاللہ شریک ہوں گے اس کے اندر۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کے اندر فلسطینی سفیر سے ملاقات کی، اور جناب سراج الحق کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی شمولیت کی، اور ہر مقام کے اس بات کا اعلان کیا جو ہم سے ہو سکا ہم آوازوں کو اٹھائیں گے اور حکمرانوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگائیں گے۔ حکمرانوں کے ضمیر اگر جاگ گئے، انہوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہم یہودیوں کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہود اس الٹیمیٹم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دکھ کی بات ہے خارجہ پالیسی جو ہے
اس کے اندر امت کے مسائل کو بالکل نظر انداز کر رکھ دیا گیا ہے. اس کے اندر اپنے قومی مفادات اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ امت کی بات بالکل نظر انداز کر دی جاتی ہے. ہندوستان کو پتا ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر عربی نہیں بولے گا، اور فلسطین کو پتا ہے کہ فلسطین، یہودیوں کو پتا ہے فلسطین کے مسئلے کے اندر عجمی نہیں بولے گا. یہ عرب و عجم کی تقسیم، یہ شرقی و غربی کی تقسیم، یہ برادری اور پارٹیوں کی تقسیم، حضرات گرامی کے اس نے امت کے وجود کو کھوکھلا کر دیا ہے. امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بے تاب ہو جائے. آج اخوت اسلامیہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری محبت کعبے کے ساتھ ہے، ہماری محبت قرآن کے ساتھ ہے، ہماری محبت حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، ہماری محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. لیکن آج ہماری محبتوں کے قبلہ و کعبہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے. میاں صاحب کی محبت، خان صاحب کی محبت، میاں صاحب کا استقبال جنت کی ٹکٹ ہے، اور میاں صاحب کا استقبال جو ہے وہ حج کا ثواب ہے. حضرات گرامی قدر یہ کہاں پر ہم جا رہے ہیں؟ حضرات گرامی قدر وہ لوگ جنہوں نے اپنے پورے دور اقتدار کے اندر، خان صاحب ہو یا میاں صاحب ہو، اسلام کی عملی تنفیذ کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، آج وہی لوگ ہمارے محبوب بنے ہوئے ہیں. ہماری محبت نہ خان صاحب کے ساتھ ہے، نہ میاں صاحب کے ساتھ ہے، ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے تابعداروں کے ساتھ ہے. یہ وہ نقطہ نظر ہے. جب تک امت اس کو نہیں اپنائے گی، امت کے مسائل اور امت کے دکھ درد دور نہیں ہو سکتے. امت کے دکھوں کا مداوا عقیدہ البرا والولا کے اندر موجود ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے اولیاء سے ہونی چاہیے، اور نفرت اللہ کے دشمن اس کے اعداء سے ہونی چاہیے. انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہمارا قبلہ و کعبہ درست ہوگا، اور جب ہمارا قبلہ و کعبہ درست ہوگا پھر کائنات کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تمام لوگ 5-10 منٹ کے لیے ضرور فلسطینی بھائیوں سے منگی کے لیے باہر جو ہے پروگرام میں شامل ہوں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزت عما یصفون. رسول اللہ شمس الضحیٰ ہیں، حضرت رسول اللہ بدر الدجا ہے، حضرت رسول اللہ خیر الورا ہے، حضرت رسول اللہ امام کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ فخر موجودات ہیں، حضرت رسول اللہ حبیب کبریا ہیں. حضرات گرامی قدر آپ کی ہر بات حجت، آئین، قانون اور دلیل ہے. آپ کو اللہ نے جو مقام عطا کیا وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ویسے بھی رفیع دیا اور آپ کے ذکر کو بھی عام فرما دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جتنا تذکرہ آپ کا ہوتا ہے کائنات میں کسی دوسری شخصیت کا نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد، دنیا میں اپنی نسبت ان سے رکھنے والے مسیحیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے کے اوپر زیادہ ہے، کیونکہ مسلمان حقیقی طور پہ سیدنا عیسیٰ کے پیروکار ہیں، لیکن نسبت کا اظہار کرنے کے اعتبار سے مسیحیوں کی تعداد ہم سے بھی زیادہ ہے. لیکن اعتبار جب گرجا گھر کے اندر سروسز ہوتی ہیں تب بھی گھنٹہ بجتا ہے لیکن نام عیسیٰ کی آواز نہیں آتی. لیکن کائنات کے ہر مقام کے اوپر 5 وقت دن کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی آوازیں آتی ہیں. دارالسلام ہو یا دارالکفر ہو، 5 مرتبہ ہمیں حضرت رسول اللہ کی شہادت دینے کی آوازیں آتی ہیں. اور ہر نماز کی اتحیات میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ حضرت رسول اللہ کے رسول ہونے کی بھی شہادت دی جاتی ہے. اور اتحیات کی تکمیل کے بعد حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود کو بھیجا جاتا ہے. وہ نماز جو الحمد سے شروع ہوتی ہے وہ درود پڑے بغیر مکمل نہیں ہوتی، وہ اتحیات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. حضرات گرامی قدر آپ کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے، آپ کی عقیدت جو ہے وہ ایمان کی جان ہے. اور بڑے بڑے ولی اللہ تو ولی اللہ ہیں، فاسق و فاجروں کے دلوں کے اندر بھی آپ کی عظمت اور آپ کی محبت کا احساس موجود ہے. آپ کی عظمت کے احساس کے بغیر انسان حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا. سب انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اللہ نے جو مقام حضور کو عطا کیا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا. اور آپ کی عظمت کے اعتراف میں یہ بات بھی شامل ہے. مزید نکات انشاءاللہ 1-2 آپ کے سامنے آئندہ خطبہ اجماع میں بیان کروں گا کہ اللہ نے آپ کے پر نبوت اور رسالت کو تمام فرما دیا اور آپ کو جمیع انسانیت کا مقتدی بنا دیا. جو شخص بھی آپ کے بعد اب دعوی رسالت کرے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. عقیدہ ختم نبوت بھی آپ کی عظمت کی ایک علامت ہے، آپ کی عظمت کا ایک نشان ہے. حضرات گرامی قدر حضور کے بارے میں شعوری طور پر، علمی طور پہ، نظریاتی طور پہ آپ کی رفت کا احساس اپنے دل میں رکھنا
یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک دو نکات ہے جس کے آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ضلع قصور اور دیگر بہت سے علاقوں کے اندر بھی خصوصیت قصور کے اندر واپڈا نے ایک عجیب قسم کا کام کرنا شروع کیا ہے۔ جو لوگ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں اور جو ادا نہیں کرتے ان کو برابر کر دیا گیا ہے، گدھے گھوڑے کو بالکل برابر کر دیا گیا ہے، ان کے میٹر بھی جو لوگ ہیں وہ اتار کے لے گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ بہت ہی دکھ اور تعصب کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ کوٹلی رائے ابو بکر میر محمد کے لوگ کئی دن سے بغیر بجلی کے گزارا کر رہے ہیں۔ ہم حکام بالا سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کو تلف کرنا کسی بھی طور پہ درست نہیں۔ جرم 2 بندوں نے کیا ہے، سزا 100 بندوں کو دے رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا عدل ہے؟ چنانچہ حکام بالا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور بجلی کے کنیکشنز کو وہاں پہ بحال کرنا چاہیے۔ کیا آپ اپنے بھائیوں کے اس مطالبے حکام بالا تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، سچ بات کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔